یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا وہ جب آؤٹ ہوئے اس سے ٹیم کا مورائل ڈاؤن ہوا. پھر آ جائیں اس کے بعد ٹیل اینڈرز کی طرف. ہمارے جو بائیں ہاتھ سے کھیلنے والے بیٹنگ بھی کر رہے تھے محمد عامر صاحب, جس طریقے سے بلے کو وہ فلیش کر رہے تھے, کیا ایکسکیوز ہے ان کے پاس کہ یہاں سے مارے بھائی؟ اگر آپ 10-20 رنز کا بھی ڈفرنس اگر کریٹ کر لیں, اگر وہ 10-20 رنز اور زیادہ کر لیتے, اسی طریقے سے اور بھی جب آپ میں لیٹر آرڈر بیٹسمین ہیں, سرفراز ان میں سر فہرست ہیں. میرے خیال میں جب آپ کو ایک 2 نظر آ گئے ہیروز, ایک 70 کر گیا, ایک 100 کر گیا, ایک 99 کر گیا, تو پھر آپ بھی تھوڑا سا 15-20 رن زیادہ کریں. کیوں نہیں کر رہے آپ؟ اور جب جم چکے ہیں اور کوئی تھریٹ نہیں ہے وکٹ کا نہ بالر کا, آپ کو لوز بال بھی مل رہے ہیں, تو پھر آپ نے صرف لیڈ, چلیں صرف نہیں کہہ سکتے, ایک اچھی لیڈ ہے 80 رنز کی, لیکن اب 40 پر 1 آؤٹ ہے. افسوسناک بات یہ ہے حافظ عمران صاحب کہ ہمیں اپنی ٹیم پر اعتبار نہیں ہے. ابھی جیسے ہمایوں بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ اصل چیز, یہ جو خدشہ ہے نا, یہ ایک اچھا راجہ صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. ہمایوں اتنی ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی ہیں, ہم ورلڈ نمبر 1 ٹیم بنے, بھلے ایک مختصر وقت کے لیے بنے, لیکن ہم نمبر 1 دنیا کی ٹیم بنے. پھر یہ خدشہ کیوں ہے جی؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس ٹیم نے پرفارم کر کے دیا ہے, فتوحات حاصل کی ہیں, پاکستان کی ہوم سیریز میں یو اے ای میں حاصل کی ہیں, پاکستان سے باہر ہم نے ٹیسٹ میچز جیتے ہیں, اچھی پرفارمنسز بھی دی ہیں بعض میچز میں اگر ہم ہارے ہیں تو, لیکن پھر یہ خدشہ کیوں ہے جی؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, یہی آپ کو اس کا سب سے بڑا ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے بیٹسمین آؤٹ ہو رہے ہیں اور ایک دم سے ہی جیسے لائن لگ جاتی ہے, اور یہ شروع سے ہی آ رہا ہے. پہلے ہمارے اوپنر نہیں پرفارم کرتے تھے, آج ان 2 ٹیسٹ میچوں میں اوپنر نے تھوڑا پرفارم کر دیا ہے, تو مڈل آرڈر نہیں کرا. پہلے مڈل آرڈر پرفارم کرتا تھا, اوپننگ نہیں کرا. پرابلم بیٹنگ کی وہی چل رہی ہے. ہماری بالنگ نے زیادہ تر ہمیں وہاں کافی حد تک ہمیں سیف رکھا ہوا ہے. یاسر شاہ نے بہت سیف رکھا ہے, 100 سب سے زیادہ 100 وکٹ لینے میں ٹیسٹ کے وہ بن گئے تھے بالر. تو اب وہ والی باتیں آپ لائیں تو بات وہیں آتی ہے کہ جب بیٹنگ ہماری اندر پریشر, مطلب کہ آپ نے پہلی اننگز کھیلی تب تو کوئی پریشر نہیں تھا, تب بھی وہ جس طرح بیٹ کر رہے تھے, مطلب کہ وہ اتنی بھی کوئی ڈینجرس نہیں پیش تھی کہ آپ بیٹنگ لمبی کرنی ہے, پر آپ اتنے زیادہ بال چھوڑے کہ کل اظہر علی نے 1 رن کرنے کے لیے 45 منٹس لیے ہیں. اب مجھے بتائیں, آپ کل آپ نے اننگ شروع کی ہے, 45 منٹس بعد آپ نے 1 رن کیا ہے. اب آپ کچھ آڈینس دیکھیں, لوگ ٹیسٹ میچ دیکھ رہے ہیں کہ ایک موقع بھی نہیں ملا آپ کو رن کرنے کا. تو یہ نہیں کہ اظہر علی کا 100 کہیں جاتا ہے, میرا کہنے کا مطلب ہے سپیڈ رنز کی. اور اگر ہماری ٹیل تھوڑی سی نہ پرفارم کرتی, جو یاسر شاہ نے 24 کر لیے یا بیچ میں 10 اور 16 نہیں کیے, تو ہماری لیڈ بھی بہت کم ہونی تھی. اور کل جب آپ ویسٹ انڈیز کی, میں آپ کو بیٹنگ کا بتا رہا ہوں کہ کل ویسٹ انڈیز کے جب بریتھویٹ جو ہے, آپ ان کی بیٹنگ دیکھیں تو وہ شروع سے اٹیکنگ گیئر میں ہے. اور یہ انہوں نے نہیں بریتھویٹ کی 46 بالز ہیں, سوری دوسرے جو ہارٹ پر, ہاں جی ہٹمیر جو تھے وہ شروع سے اٹیکنگ موڈ میں تھے اور وہ ہر بال کے پیچھے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, اور ان کو یہ میسج دیا گیا. اور دوسرا مسئلہ یہ ویسٹ انڈیز کی جو بیٹنگ ہے اس کے اندر جو زیادہ تر پلیئرز ہیں, جیسے چیس نے اپنا جو 100 کیا, ان کی آپ بال چیک کریں کتنا جلدی انہوں نے اپنا اتنا زیادہ اسکور کیا, وہ سارے اٹیکنگ موڈ میں ہیں. اور اگر وہ اس اٹیکنگ موڈ میں اتنا زیادہ اسکور کر جائیں تو پھر اچھا راجہ صاحب یہ ہم خوش کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اب پاکستان نے 393 کر لی ہیں. نہیں, یہ جو ابھی ہمایوں بتا رہے تھے کہ یہ خوبیاں ہیں, یہی خوبی جس کی وجہ سے اس وقت 10ویں نمبر کی ٹیم ہے, وہ جو ویسٹ انڈیز. نہیں, وہ تو ان کی اپنی اچھا, اس کو آپ کنسیڈر نہ کریں. دیکھیں یہ تو ان کے پیچھے دیکھیں نا, ہمارے کرکٹرز دیکھیں جن کی آپ بجا طور پر ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کسی پر 5000 رنز ہیں, کسی پر 10000 رنز ہیں, کسی کے پاس 4000 رنز ہیں, کوئی کتنی سینچریاں بنا چکا ہے اور ساری بار بنا چکے ہوئے ہیں. ہم اس سچویشن کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ انڈر دی سرکمسٹانسز جب ایک تھریش ہولڈ بن گیا ہے تو پھر آپ جو ٹیل ہے, میں نہیں کہتا 80 کی کم رنز کی ہے, لیکن جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں, آپ 80 کو 100 سے 120 میں بدل سکتے ہیں, ایسا نہیں ہو رہا. پھر ایک اور مسائل بھی, ایک مسئلہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کے جو سرکردہ رائٹ آرم لیگ اسپن بالر ہیں وہ مجھے اسٹاک بالر لگنا شروع ہو گئے ہیں. یاسر شاہ مت 24 اوور کر رہے ہیں, 90 رنز کھا رہے ہیں. سر ساری دنیا کے اسپنر کرتے ہیں. نہیں اتنے کوئی 90 نہیں کرتا, رن تھرو کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ بتاؤں, وہ 20-30, اور اس ٹیم کے خلاف جو ڈپلیٹڈ ٹیم ہے مجھے بتائیں, اس کے خلاف ان کو 5-6 ان کو کھیلنے نہیں دینا چاہیے. کل بھی ان کو 2 آؤٹ کر لینا چاہیے تھے جب موقع ملا انہیں, لیکن نہیں کر سکے ایسا. ایک یہ سچویشن ہے. اب آ جائیں وہ جو عباس ہیں, جو نئے محمد عباس, آئی تھنک وہ مجھے لگ رہا ہے کہ انڈر انہوں نے بالکل ڈیسنٹ بالنگ کی ہے. کو بہت زیادہ انہوں نے 5 اوورز میں 1 میڈن 14 رنز, 1 وکٹ بھی ان کے حصے میں. اور پچھلا بھی دیکھیں, ان کے بالر اسٹیٹس دیکھیں, ان کی وکٹس بھی دیکھیں اور نمبر آف رنز بھی دیکھیں, وہ سب سے بہتر رہے ہیں. تو اوور آل تو دیکھیں, ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں اس وقت تک ہمیں اس پوزیشن میں آ جانا چاہیے تھا کہ ہم جیت کو سینس کر رہے ہوتے, لیکن ابھی تک ہم ٹیوے لگا رہے ہیں بیٹھ کے کہ ایسا نہ ہو جائے, ویسا نہ ہو جائے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو اس میں آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم اتنی مضبوط یا اتنی اچھی نہیں تھی کہ کھیل کے چوتھے روز کے آغاز پر بھی ہمیں اندازہ نہ ہو کہ میچ کیا رخ اختیار کر سکتا ہے. وہ ٹیم اس قابل ہے ہی نہیں. میں آپ کو فرینکلی برا نہیں میں کہہ رہا ہوں نیشنل ٹیم ہے, لیکن وہ اگر ہم دیکھیں, ہم اپنی بہترین ٹیم سلیکٹ کر کے لے کے گئے ہیں
اس میں تجربہ راجہ صاحب وہ بری ٹیم آپ کے خیال میں وہ اچھی ٹیم نہیں ہے؟ ان کی پرفارمنسز دونوں ٹیسٹ میچز میں بری، دونوں پہلے ٹیسٹ میچ میں اس میں بری، انہوں نے ان کے مڈل آرڈر نے لوور آرڈر نے کتنا آپ کا زبردست مقابلہ کیا ہے. دیکھیں نا وہ یہی ہے نا کہ آپ کے جو انڈر دا سرکمسٹانسز جو آپ کی ویکنیسز ہیں، آپ کے پاس رن تھرو کرنے والے، آپ کا جو پیس اٹیک وہ بھی بڑا غیر مؤثر ہو گیا اوور دا ایئرس، وہ کوئی سکسیسز لے کر نہیں آ رہا آپ کے لیے، ڈپلیٹڈ ہے، رہ گیا ہوا بالکل ہی. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں اسپن میں بھی دیکھ لیں جس طرح آپ پرفارم کرنا ہے. اب آپ 4 بالر کے ساتھ تو کھیل رہے ہیں، مجھے بتائیں 4 بالر ہیں آپ کے پاس، تو اب آپ کیسے اس کنڈیشن کو ایکسپلائٹ کریں گے جب وہ ان میں سے کوئی بھی آپ کا اسپنر بھی وہ کامیابیاں نہیں لے رہا ہے جسے اس کو لینی چاہیے اس قسم کے ورنیبل بیٹنگ آرڈر کے اوپر جو ویسٹ انڈیز کا اس وقت ہے. تو میرے خیال میں یہ سارے مسئلے مسائل ایسے ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا. اب سیدھی سی بات میں آپ کو بتاؤں، اس وقت یہ جو ٹیسٹ میچ جب یہ شروع ہوا تھا تو میں نے ٹی وی پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ 50-50 کی گیم ہے، کیونکہ پہلے ٹیسٹ میں آپ نے دیکھ لیا جس طریقے سے آپ نے پرفارم کیا ہے. اس وقت بھی آپ 50-50 ہیں. ہم کے لیے اگر وہ 150 اگر وہ 200 پہ آپ ان کو جو کہ 100% آپ کو 200 پہ ان کو آؤٹ کرنا چاہیے، چاہے برا بھی آپ کھیلیں. 150 کے لیے بھی آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا، 150 کے لیے بھی اسٹرگل کرنا پڑے گا. بالکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کرنا پڑے گا، آپ دیکھ لیجئے گا. بالکل 150 کے لیے راجہ صاحب کہہ رہے ہیں جی 150 بھی اگر کر لیا ویسٹ انڈیز میں کہہ رہا ہوں 100 سے اوپر جائے گا تو ہمیں بالکل اسٹرگل کرنا پڑے گا. جو نہیں یہ نہیں کہ آف کورس بیٹنگ کر بھی سکتی ہے، پر جس پریشر میں ہماری بیٹنگ کھیل رہی ہے، مطلب کہ اس طرح کی بیٹنگ ہے نہیں ہماری. نہیں لیکن اتنے رنز آن بورڈ لگانے کے بعد احمد شہزاد جب دوسری اننگز میں آئیں گے تو پورے اعتماد نہیں ہوں گے. انہوں نے جو رنز آپ نے انہوں نے بورڈ پہ لگائے وہ کانفیڈنٹ نظر آئے تھے لگاتے ہوئے. پچھلے میچ میں 100 کرتا ہے یا 99 کرتا ہے، وہ دوسرے میچ پہ اسٹرگل کرتا ہے، وہ جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے. مصباح الحق واحد ہیں جو نہیں ہوئے، ورنہ باقی سب نہیں. آپ نے جو احمد شہزاد کے 70 دیکھیں، آپ نے اظہر علی کے 105 دیکھیں، کہیں آپ کو ایک ٹائم پہ اظہر علی یا احمد شہزاد ایسے لگے تھے کہ بالکل سیٹ ہو گئے. دیکھیں اظہر علی کے کھیلنے کا انداز اور ہے. اظہر علی گیند کی لائن میں تھے، رنز وہ سست رفتاری سے کریں یا وہ تیز رفتاری سے کریں، وہ یہ نہیں لگنے دیتے کہ بہت زیادہ مشکل صورتحال کا ان کو سامنا ہے. کل مجھے سٹارٹ میں لیکن لگے تھے. احمد شہزاد کے حوالے سے جو آپ کا نقطہ نظر ہے، جو آپ کی رائے ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جب بیٹنگ کر رہے تھے تو پر اعتماد نہیں تھے، گیند کی لائن میں نہیں آ پا رہے تھے، مڈل نہیں کر پا رہے تھے، ان کو مختلف جو ریپیوٹڈ اور سرکردہ کرکٹر ہوں گے نا، ان کا اس قسم کے وکٹ کے اوپر وکٹ پہ سٹے کر کے رنز بنا سکیں گے. جس طریقے سے ویسٹ انڈین کا ایک ٹیمپرامنٹ اور سٹائل ہے بیٹنگ کرنے کا، ان کے ٹاپ آرڈر کا، ان کے لیے 40-50-60 سکور یا ایون 100 بھی جو ہے وہ اس وکٹ کو اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے وہ آئے بائیں شائیں مارتے ہیں. اظہر علی سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اس وکٹ کو ریڈ کریں گے، اس کے اوپر ایسی کھیلیں گے جیسا وہ شروع سے کھیلتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ویسٹ انڈیز کی انہوں نے بات کی ہے کہ جی وہ جارحانہ انداز انہوں نے اپنایا ہے آغاز میں ہی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک حکمت عملی کا حصہ ہے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ رن سکور کیے جائیں، کیونکہ پچ نے ہر گزرتے گیند کے ساتھ، ہر پھینکے ہوئے گیند کے ساتھ خراب ہونا ہے اور مشکل ہونا ہے. حافظ صاحب دیکھ لیں پاکستان کے خلاف ہی، آپ ٹیسٹ سیریز بھی دیکھ لیں ان کے لمیٹڈ اوورز کی بھی اور T20 کی بھی دیکھ لیں، جو بھی صورتحال رہی ہے، ایٹ ٹائمز انہوں نے اپنے ایگریشن کی وجہ سے، اپنی ایگریسو بیٹنگ کی وجہ سے آپ پہ پریشر ضرور ڈالا ہے اور ٹیسٹ بھی جیتا اور T20 بھی جیتا. اچھا ایک وقفہ لے رہے ہیں ناظرین، ہم وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر پاکستان کا مقابلہ ویسٹ انڈیز اس ٹیسٹ میچ کے حوالے سے اور پاکستان ویمن ٹیم کی مقابلہ ویسٹ انڈیز کرکٹ سیریز کے حوالے سے. اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز پر موجود ہیں راجہ اسد علی خان صاحب. راجہ صاحب، ہماری ٹیم سکور نہ کرے تو مسئلہ جی بیٹنگ کا ٹیلنٹ ختم ہو گیا. ہماری ٹیم سکور کرتی ہے تو ایک نئے انداز میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے. یہ کیا کرکٹ ہے؟ اتنی سلو کرکٹ ہے یہ؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ سب چیزیں یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے، ٹیبل کے سامنے لیپ ٹاپ رکھ کر، اور یہ ساری اتنی آسان ہے؟ مطلب رنز نہ کریں تو بھی برے ہیں، رنز کریں تو سلو کر لیں پھر بھی برے ہیں. اگر مجھے آپ کہیں تو میں تو وہ کسی حد تک احمد شہزاد کی بھی اور اظہر علی کی جو بیٹنگ تھی نا آن دیٹ ٹریک اور انڈر دا سرکمسٹانسز آن اے فارن سوائل، چاہے وہ ڈپلیٹڈ ٹیم ہے ویسٹ انڈیز کی، میں تو اس کو کہوں گا کہ وہ بار بار دیکھنی چاہیے، دکھانی چاہیے کس طرح بیٹسمین اسٹرگل کرتے ہیں اور کس طرح سروائیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کہا جائے سلو کھیل لیا، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ٹیسٹ میچ ڈرا ہو رہا ہے ان کی وجہ سے یا کوئی بہت بڑا نقصان پاکستان کو ہو گیا. 80 رنز کی آپ نے انتہائی معقول لیڈ لے لی ہے ایسی وکٹ کے اوپر جو انڈر پرپیئرڈ ہے، ڈوسائل ہے. تو اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب آپ کے بالر اگر پرفارم نہ کریں اور وہ بریک تھرو نہ لیں اور اگر آپ وہ 200 کروا لیتے ہیں اب تو وہ علیحدہ بات، لیکن وہ تو بالکل آؤٹ آف کوشچن ہے میرے خیال میں ان کی تیز رفتاری، ان کے رن ریٹ کو یا اسٹرائک ریٹ کو ڈسکس کرنا. ٹھیک ہے. اچھا راجہ صاحب، ذرا سی گفتگو کرنا چاہیں گے پاکستان ویمن ٹیم کی تیاریوں کے حوالے سے. ایبٹ آباد میں کیمپ لگا ہوا ہے، ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ہیڈ کوچ پاکستان ویمن ٹیم سبھی اظہر صاحب. سبھی السلام علیکم.
हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सभी साहब, आवाज़ आ रही है? जी आफत साहब, बड़ी जरा स्लो आ रही है आवाज। अच्छा, सभी आप सबसे पहले मैं बताइएगा कि कैंप में किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और आप किस हद तक मुतमिन हैं या आप पुरुम्मीद हैं कि जब टीम इवेंट के लिए जाएगी, टूर्नामेंट के लिए जाएगी तो नताइज के एतबार से ये अच्छा टूर्नामेंट साबित हो सकता है पाकिस्तान वुमेन टीम के लिए? जी आफत साहब, पहली चीज तो ये है कि हेलो जी जी आवाज आ रही है सभी साहब? जी जी, पहली बात तो ये आफत साहब कि हमारी टीम माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। काफी दिनों से अपनी टीम के ऊपर होमवर्क कर रहा था। लड़कियों की परफॉर्मेंसेस, लड़कियों का जो प्रेशर हैंडलिंग है, इनकी जो माइंड सेटअप है, तो अभी ये हमने कुछ 4-5 दिन से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। काफी सारी चीजें जो है ना उस पे पहले तो मेंटली जो है इनको वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना है कि एक बड़ा मेगा इवेंट खेलने के लिए टीम जा रही है कि दुनिया की जो टॉप 8 टीम्स हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं और हर टीम के खिलाफ पाकिस्तान की टीम ने खेलना है। ठीक है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है वुमेन टीम के साथ। तो माशाल्लाह से बड़ी मेहनती लड़कियां हैं, बड़ी टैलेंटेड लड़कियां हैं। सिर्फ इनको एज ए टीम डेवलप करना है फॉर द बिग इवेंट। तो जिस तरीके से लड़कियों ने जो है ना वो रिस्पांस दिया है और जिस तरह वो मेहनत कर रही हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफा वर्ल्ड कप में हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। फोकस क्या है आपके कोचिंग स्टाफ का इस टीम के ऊपर? तवज्जो ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर है और किस खामी को या किस सलाहियत को आप उभारना चाहते हैं और खामी को दूर करना चाहते हैं? कोई हाफिज भाई छोटी छोटी चीजों को जो है ना इन ऑर्डर करने की जो है ना जरूरत है। एक्स्ट्रा रन कम करने की जरूरत है। बॉलिंग हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जो बॉलर्स हैं वो विकेटें लेके दें। विकेट टेकिंग बॉलर्स हमारे पास ज्यादा हो। जो हमें प्रॉब्लम पिछले 1-2 सीरीज से आ रही है, हमें नए बॉल से जो है ना वो विकेट्स कम मिलती हैं। ठीक। तो सारा लोड जो है वो नीचे स्पिनर्स पे आ जाता है। ठीक है। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना हम ऐसे बॉलर्स जो है ना बॉलरों को इस माइंडसेट से जाएं कि वो रन रोकने वाले ना, वो आउट करने वाले बॉलर बने। हमें नए बॉल से विकेटें मिले। इसी तरह हमारी जो बैटिंग है वो भी हमारी जो एवरेज स्कोर मैंने निकाला है वो तकरीबन 180 है। ठीक है। तो अब वो उसको इसी चीज को हमने अपने स्कोर को 250 तक लेके जाना है। अभी जो हमारे पास अभी 2 ऑलराउंडर्स आ गई हैं। सिद्रा नवाज टीम में वापस आ गई है। ऊपर टॉप में भी हमारे जो बैट्समैन हैं, 4-5 बैट्समैन हैं, वो अच्छी मेन एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। सिर्फ इनको एक कॉन्फिडेंस भी देना है और इनको इनका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक। इनका स्ट्राइक रेट के ऊपर काम कर रहे हैं कि अपना हर जो बच्ची है वो अपना जो प्लेयर है वो अपना स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर जिस तरह आप लड़कियों ने, मुझे बहुत खुशी है कि इवन लड़कों के मुकाबले में ये लड़कियां बहुत ज्यादा मेहनती हैं। इन पे आप जितना भी लोड डालें तो ये उस पर रिस्पॉन्ड करती हैं और वेरी गुड लिसनर्स और वेरी क्विक लर्नर्स। ठीक। अच्छा सभी अजहर साहब ये बताइएगा कि फिजिकल फिटनेस वाले मामले में सुनने में अक्सर ये आता है कि हमारी टीम का मुकाबला अगर दीगर ममालिक की टीमों से किया जाता है तो हम खासे कमज़ोर हैं। आप इस टीम की फिटनेस के हवाले से क्या कहना चाहते हैं और क्या समझते हैं कि वाकई इस हवाले से हमें मसाइल का सामना है? देखिए हाफिज भाई, मैं इसको ना मसाइल नहीं कहूँगा। अब हम मुकाबला कर रहे हैं अगर अपनी बच्चियों की फिटनेस का न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। ठीक है। आपको भी पता है कि ये जो नेशंस हैं दे आर स्पोर्टिंग नेशंस। ठीक। वो स्कूल से ही स्पोर्ट्स में जो है ना चली जाती है। हमारी इन बच्चियों के लिए देयर आर लॉट ऑफ कल्चरल बैरियर्स हैं। इनको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती थ्रू आउट। तो ये जब कोई स्कूल या कॉलेज में जाती हैं तो वहां पे अपनी ये गेम स्टार्ट करती हैं। डेफिनेटली फिटनेस के हवाले से मुकाबला हम अभी उन टीमों के साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये लड़कियां जितनी मेहनत कर रही हैं और अभी पिछले 1-2 साल से इनकी फिटनेस के ऊपर काफी काम हुआ है और मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त ये काफी जो है ना अब उस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि फिटनेस जो है ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना इस क्रिकेट का है।
تو اب یہ کافی اس پہ ہم لوگ بھی توجہ دے رہے ہیں, اچھے جو سیشن وغیرہ ویل پلانڈ قسم کے جو ہے نا فٹنس سیشنز ہیں. تو انشاءاللہ یہ لڑکیاں جو ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کافی اب اچھا سبھی یہ بتائے گا کہ یہ جو آپ کا اسکواڈ ہے اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ سلیکشن کے حوالے سے ایک اچھا اسکواڈ آپ کو ملا ہے اور اس میں لڑنے کی اچھی خاصی صلاحیت موجود ہے؟ بالکل جی, میں ایم ریئلی سیٹسفائیڈ کہ جو ہمیں اسکواڈ یہ ملا ہے یہ ویل بیلنس اسکواڈ ہے, بیٹنگ میں, بولنگ میں, اور اسپنرز کے جو ہے نا ہمارے پاس اچھی ٹاپ کلاس اسپنرز ہیں. ہماری جو کپتان ہے ویری ایکسپیرینس پلیئر ہے, پھر لیگ اسپنر ہے, پھر 2 لیفٹ آرم لیگ اسپنرز ہیں, پھر ہمارے پاس 2 آل راؤنڈرز جو ہے نا جن کی ٹیم کے میں آنے سے کائنات ہے اور اسماویہ ہے. ہماری جو بیٹنگ ڈیپتھ ہے وہ اب کافی نیچے تک چلی گئی ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طرح لڑکیاں کھیل رہی ہیں اور جس طرح لڑکیاں ایکچولی سوچ رہی ہیں اور مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کر رہی ہیں فار دس بگ ایونٹ, تو انشاءاللہ جو ہے نا اچھا رزلٹ دیں. اچھا کوئی پریکٹس میچز وغیرہ بھی آپ رکھیں گے اس کیمپ میں؟ جی ہم نے پورا جو ہے نا 30 دن کا کیمپ ڈیزائن کیا ہوا ہے جس میں ہم ٹارگٹ میچز کھیل رہے ہیں, پھر ہم لوکل انڈر ریجن کے انڈر 16 ٹیموں بوائز کے ساتھ میچز ہیں, پھر ہم لوگ انگلینڈ جائیں گے, وہاں پہ ہمارا بھی 15 دن کا کیمپ ہے, وہاں پہ بھی ہم نے 5 میچز ارینج کیے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش پوری ہے حافظ صاحب, آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے, پوری قوم کی سپورٹ چاہیے ان بچیوں کو. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا اچھا پرفارم کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا سبھی اظہر صاحب. ہماری تمنائیں نیک اور خواہشات آپ کے ساتھ ہیں, دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اور آپ کی ٹیم جب ورلڈ کپ کے لیے جائے تو نتائج کے اعتبار سے یہ دورہ پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہو اور اس دورے سے نئے ستارے ابھر کر سامنے آئیں اور یہ دورہ پاکستان میں ویمن کرکٹ کے فروغ کے لیے ایک اہم سنگ میل بھی ثابت ہو, ایک نیا موڑ ثابت ہو اور ایک نئی جستجو ملے, لوگوں کو جذبہ ملے اس ٹورنامنٹ سے. آپ نے سبھی کی باتیں بڑی اچھی گفتگو ہے اور آپ نے بھی اچھا اس کو کنکلوڈ کیا کہ جیسے انہوں نے کہا سبھی اظہر صاحب نے کہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو ایونٹ ہوتا ہے یا جو پلیئرز ہوتے ہیں اور جو کوانٹم ہوتا ہے اس کے اوپر کرٹیکل انالیسس کا یا کرٹیسزم کا وہ شروع سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ایسا بالکل ہی ہونا چاہیے. جب یہ کہہ رہے ہیں اور ہم نے بھی جو اخبارات میں لڑکیوں کے نام بچوں کے نام پڑھے ہیں وہ ساری سرکردہ کرکٹرز ہیں اور امید یہ رکھنی چاہیے کہ وہاں جا کے پرفارم کریں گے. اب ایک چیز دیکھیں نا, کچھ اس میں بچیاں ایسی ہوں گی جو پہلی مرتبہ انگلینڈ کی سرزمین پر قدم رکھیں گی, وہاں کا موسم, وہاں کا کلچر, وہ ایک کلچر شاک بھی ہوتا ہے. لیکن بہرحال 15 دن مل گئے ہیں, ہوپ کہ وہاں جا کے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے یہ ورلڈ کپ جو ہے اور چیمپئنز ٹرافی بھی اس دوران ہو رہی ہوگی, تو ایک زبردست ایکسپوئر ہے. میرے خیال میں یہ بڑا رچ ایکسپیرینس ہوگا. وہی ہوپ, اور خاص طور پہ جب یہ پی سی بی نے وومن ونگ کا علیحدہ بنا دیا ہے جو سبسڈری ہے پی سی بی کی, تو میرے خیال میں اس سے بہت سے معاملات ان کے بہتر ہوئے, فائنینسنگ بہتر ہوئی ہے, ڈسپلن بہتر آیا ہے, میڈیا کے ساتھ جو محدود انٹریکشن ہے وہ بھی بالکل ٹھیک جا رہا ہے. تو لیٹس ہوپ کہ اس ٹور میں بھی بڑے اچھے نتائج سامنے آئیں گے اس ایونٹ کے. ایک اور بات بھی انہوں نے کیا جی کہ کیمپ وہاں پر بھی ہوگا اور وہاں پر بھی میچز ارینج کیے گئے ہیں اور یہاں پر بھی ہم ٹارگٹ میچز بھی کھیلیں گے اور بوائز کے ساتھ میچز بھی کھیلیں گے. ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم اپنے ملک میں اپنی جو وومن کرکٹ کی ٹیم ہے نا اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو پردے میں رہنا چاہیے. ابھی ہم ساؤتھ افریقہ میں 2007 میں تو سینچورین میں جو ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا اس میں بار بار وہ ڈیجیٹل اسکرین پر بتا رہے تھے کہ پاکستان کی ٹیم آ رہی ہے اور اس میدان میں اس تاریخ کو یہ میچ کھیلے گی, بار بار وہ بتا رہے تھے. تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ہمارے یہاں پہ اتنا چرچا نہیں ہوتا وومن کرکٹ کا جتنا کہ ہماری ٹیم کا باہر ممالک میں ہوتا ہے. بحیثیت پاکستانی کرکٹنگ نیشن جو ہے وہ ہماری وومن کرکٹ کی بھی وہاں پہ کافی پذیرائی ہوتی ہے, کافی ایکسیپٹنس ہے اور ایک پاسبل پاپولیرٹی بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک کیمپ ہم یہاں پر بھی لگا ہوا ہے, پورا ڈیزائن کیا ہوا ہے, یہاں پر ٹارگٹ میچز بھی ہیں, میچز بھی ہیں, اور پھر ہم نے ایک بندوبست کر رکھا ہے برطانیہ میں بھی, وہاں پر جائیں گے, کیمپ بھی ہوگا, میچز بھی ہوں گے. بالکل, جو انہوں نے بتایا برطانیہ میں 5 میچز ہوں گے اور یہ کافی اچھی بات ہے. دوسرا میں ضرور یہ وومن کرکٹ کے بارے میں کہنا چاہوں گا, کچھ حد تک پہلے نہیں پر ابھی بھی کچھ حد تک ہم دیکھ رہے ہیں ان کو اتنی پروموشن نہیں دی جاتی جتنی کہ میرا خیال ہے تھوڑی دینی چاہیے. ابھی زیادہ علی خان صاحب نے جیسے کہا ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی یہ ورلڈ کپ آ رہا ہے پر اتنا زیادہ اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا کہ وومن ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے. ہم پاکستان ٹیم کی بات کریں, پھر چیمپئنز ٹرافی کی بات کی گئی ہے, تو کچھ حد تک میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پی سی بی کو بھی چاہیے کہ ان کی جو پروموشن ہے تھوڑی سی میڈیا کی حد تک وہ تھوڑی کی جائے. تو پھر انٹریکشن بڑھانا پڑے گا نا, یہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کو چاہیے یا کچھ اور. ایک زمانے میں وومن ونگ کے ساتھ اقوام متحدہ کے مشیر کی حیثیت سے رہا تھا, تو بڑا اچھا ماحول ہے وہاں پہ ویسے, اور شمسہ ہاشمی اور جو عائشہ اشر ہیں اور پھر اس وقت مسز فیلبوش بھی تھی,
تو یہ سب ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، لیکن میڈیا سے بات کرنے یا اس کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے کچھ رکاوٹیں ہیں. اتنی رکاوٹیں ہونی نہیں چاہیے. میک اے سیپریٹ میڈیا ڈپارٹمنٹ فار وومن ونگ ایز ویل. وہ اس پہ خاتون ہی ہوں اور محدود سطح پر جہاں تک ان کو ایکسپوجر ملنا ہے وہ دیا جائے تاکہ ان کی بھی کوئی شناخت ہو. اچھا، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان سپر لیگ کے لیے آپ ایک میڈیا مینیجر رکھ سکتے ہیں تو آپ کو ویمن ونگ کے لیے بھی رکھنا چاہیے، اور ضروری ہے اور نہیں محدود رکھے. یہ نہیں کہ اب جیسے ہمارا مردوں کا انٹریکشن ہوتا ہے میڈیا اتنا، اگر ٹھیک ہے ہماری کچھ ثقافتی یا سوشل اقدار بھی ہیں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اکارڈنگلی اتنا ایکسپوجر ضرور ملنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اب یہ بریڈ اینڈ بٹر بھی ہے. خواتین بھی ہمارے ملک میں شانہ بہ شانہ کھیلوں کے میدان میں اب خدمات سر انجام دے رہی ہیں، ان کو بھی جابز ملنی چاہیے. تو جب میڈیا میں ان کو ایکسپوجر ملے گا تو بینکس اور آرگنائزیشن اپنی ٹیم ریز کرنے کے بارے میں سوچیں گی. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ان کو آپ کہیں جی بس آپ نے یہاں سے اٹھنا اور چلے جانا، وہاں میچ کے لیے واپس آ جانا، پھر آپ کا کرٹیسزم شروع ہو جائے گا. دیٹس ناٹ فیئر. تو ایک حد تک ایکسپوجر میں اس میں پیچھے. اب تو آپ کے الیاس دوست چودھری اپنا محمد الیاس صاحب جو ہیں وہ ویمن کے چیف سلیکٹر بھی ہیں. دیکھیں اب انہوں نے، ہم تو ان کے لیے دعا گو ہیں، ہر قسم کا انہوں نے پریولیج لے لیا ہے. وہ پاکستان کے بھی چیف سلیکٹر ہے، اب وومن کے بھی چیف سلیکٹر ہو گئے ہیں. پاکستان کے لیے وہ پہلے کھیل چکے ہیں، تو اب وہ کہا جائے کہ وہ جونیئر ٹیم کے بھی رہے ہیں. تو چلیے اچھی بات ہے کہ کنسلٹنٹ بھی ہیں، کوآرڈینیٹر بھی ہیں. وہ کنسلٹنٹ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن سنا کچھ پوسٹ اور ملی ہوئی ہے کیونکہ وہ اب کہتے ہیں میں ذمہ داری نہیں لینا چاہتا. دوسرا میں لاسٹ بس بات یہ کرنا چاہوں گا وومن کی میڈیا پروموشن میں، کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر عورتیں بھی کرکٹ کو کور کر رہی ہیں. آپ انہیں یوٹیلائز کریں کچھ حد تک، اور کافی حد تک اچھی. عالیہ رشید صاحب ہیں، زینب عباس ہیں، یہ لوگ کر رہے ہیں. آپ کچھ لینا موہن ہے، تو آپ ان لوگوں کو کچھ حد تک یوٹیلائز کر کے ان کے ساتھ ایک دو انٹرویو کرا لیں، یا کچھ جانے سے پہلے ٹور سے 2-3. مطلب آپ کے خیال میں ایک بیٹھک ضرور ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ پتا تو. ایک اور بات، جس طرح ورلڈ کپ راجہ صاحب کی آپ نے ایک اہم جانب توجہ دلائی ہے، یہاں پر ہماری مین ٹیم کا کیمپ لگتا ہے تو ایک پورا میڈیا کی گائیڈ لائن جاری کی جاتی ہے کہ ہفتے کے روز یہ بولے گا، اتوار کے روز اتنے بجے اس کی میڈیا ٹاک ہے، پیر کے روز اس کی اتنے بجے میڈیا ٹاک ہے. تو یہ بھی پاکستان کی لڑکی ہے نا، پاکستان کی ٹیم ہے. میں تو یہ بھی کہ جس طرح آپ اب کوالٹی ٹائم دے رہے ہیں، آپ نے سبھی ادھر صاحب سے بات کی اور ہم پھر اس گفتگو کو فردر ایمپلیفائی کر رہے ہیں. یہ بھی میں نے کہیں نہیں ہوتے ہوئے دیکھا کہ ہمیں بات ہی نہیں کرنی. اگر کرنا ہے تو پھر ایسی بات کرنی ہے جو نیگیٹو بات ہو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. فردن کھلاڑیوں کی شناخت، ان کی کارکردگی کو ڈسکس ہونا چاہیے. اور چلیں آپ خواتین کے پرچوں میں ان کی تشہیر کریں تو صحیح، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ تھوڑی سی مجھے اچھا، آپ کے خیال میں یہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے میڈیا ڈپارٹمنٹ بھی کچھ تھوڑا بہت ذمہ دار ہے؟ اگر ایبٹ آباد میں کیمپ لگا ہوا تو وہاں کی اپڈیٹ تو آنی چاہیے نا جی. بالکل. اور دیکھیں ایسا انٹریکشن کریں کہ جو ہمارے میڈیا کے بھائی ہیں وہ بھی اس چیز کو، ایک چیز کو رکھیں کہ یہ پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بچیوں کے، اور وہ پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہیں جو پوٹینشلی اپنی بچیوں کو آگے لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. جیسے آج اجاز سعید صاحب کرکٹر ہے، ان کی بیٹی کرکٹ کھیل رہی ہے، وہ ہمارے سے کرکٹ کھیلتے تھے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ابھی کانفیڈنس جو ہے، ماحول ایسا بن گیا ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کو میدان کی طرف لے کر آ رہے ہیں، کھیلنے کی اجازت دے رہے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. اور ایک اور لاسٹ بات، کیونکہ اب پاکستان وومن میں بھی اور ایکس پلیئرز کھیل چکے ہیں، کچھ حد تک ان کا بھی کہیں نہ کہیں ایز اے اینالسٹ یا کہیں وہ نظر آنی چاہیے جو پاکستان کے کرکٹ کے بارے میں بات کریں یا بتا سکیں، کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ نظر آنا چاہیے. اور ایک اور لاسٹ بات، اگر آپ ان کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہیں، ڈیٹا آن لائن دیکھنا چاہیں، تو اتنا حد تک نہیں اویلیبل. یہ تو پی سی بھی کر سکتا ہے، ایٹ لیسٹ ان کے جو انفارمیشن ہے یا زیادہ سے زیادہ سب کچھ کر سکتا ہے جی. پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے. کبھی تو نہیں ہے نا، اگر آپ کے پاس ایک اچھی شعبے موجود ہیں، آپ کے پاس اچھے افراد موجود ہیں، تو آپ. اور اس ٹیم کے ساتھ بھی ایک میڈیا مینیجر جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں میں آپ کو بتاؤں، اب جائیں گے دیکھیں گے کہ وہاں پر بڑی طلب ہوتی ہے خبروں کی. وہاں کا جو لوکل میڈیا ہے وہ بڑا پروفیشنل ہے، وہ خواتین کے کرکٹ کے بارے میں خبریں، ان کی پروفائلز جاننے کے لیے، انٹرویو جاننے کے لیے، پوسٹ میچ، پری میچ، یہ سب کچھ جو ہے یہ میڈیا مینیجر ہی کراتا ہے. صرف ایک مینیجر سارے کام نہیں کرے گا، پتہ نہیں ٹیم کے مینیجر کون ہے. اور اوپر سے ورلڈ کپ ہے، وہاں تو ویسے ہی بہت زیادہ. اچھا، واپس آ جائیں گے پاکستان پر مقابلہ ویسٹ انڈیز، دوسرا ٹیسٹ میچ. اور راجہ اسد علی خان صاحب، پچ پہلے اور دوسرے دن میں کیا فرق آپ کو محسوس ہوا ہے؟ پھر تیسرے دن میں، پہلے دن سے لے کر اب تک کے جتنا بھی کھیل ہوا ہے، پچ بدلتی ہوئی یا مشکل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے دوسرے دن کے اینڈ میں لگ رہا تھا کہ میچ جو ہے وہ کہیں ڈسبینڈ نہ ہو جائے، میچ کو کہیں متروک نہ کر دیں، کیونکہ بعض گیندیں تو کمنٹیٹر جو تھے گھٹنوں سے نیچے وہ معافی مانگ رہے تھے کہ میں نے غلط بیانی کر دی ہے، جس طریقے سے وکٹ بہیو کر رہی ہے، یعنی گھٹنوں سے بھی نیچے جا کے گیند کو کلیکٹ کر رہے تھے وکٹ کیپر. تو پھر مجھے لگتا ہے شاید لائٹ رول ہوا یا چیننگ سے چینج پر تو کچھ صورتحال تھوڑی سی کنٹرول میں آئی ہے. یہ وکٹ انڈر پرپیئرڈ لگ رہی ہے مجھے، سب اسٹینڈرڈ بھی نہیں. سب اسٹینڈرڈ تو اور چیز ہے کہ اس کو پرپیئر بھی نہیں کیا، وہ مکمل طور پر تیار نہیں ہے.
اور یہ کوئی کل تو باؤنسرز بھی وہ بیٹسمین نیچے بیٹھتا تھا ڈک کرتا تھا تو وہ روک کے آتی تھی گیند. اب کہ یہ کہ WW نہ ہو جائے بیٹسمین, اگر اس طرح اگر سامنے نیچے جاتی رہی گیند تو یہ کرکٹ کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ویسٹ انڈیز میں پہلے ایسے واقعات ہو چکے ہوئے ہیں کہ ڈیو ٹو دی بیڈ وکٹ the match was called off, وہ میچ ختم کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ بھی ویسٹ انڈیز میں ایسا ہو چکا ہوا ہے. یہ شعبے میں کافی ویک لوگ ہیں. اچھا اب یہ کہتے ہیں وہاں کی مٹی بہت سخت ہے. دیکھیں پاکستان میں بھی تجربے ہوتے رہے ہیں, ہاں سخت ہے یا نہیں ہے. بہرحال ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے وہ وہاں پہ ورلڈ کپ کرا چکا ہوا ہے, ہاں ان کو ساری ترکیبوں کا پتہ ہے کہ وکٹ بنانی کیسی ہے. یہ بات نہیں, سوائل کہیں اور سے بھی لائی جا سکتی ہے, امریکہ سے لے آئیں, ساتھ سے جا کے سروے کریں. مطلب ایک ماڈرن ملک ہے بہرحال, کوئی پسماندہ ملک نہیں ہے, ہر چیز پہ ان کی ایکسیس ہے, تو دیکھیں اس کو بنائیں. جب ایک کمزوری آپ کی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو اس طرح ٹھیک کرنا ہے تو پچ ٹیکنالوجی تو بہت آگے چلی گئی. اب ہم اس دن بات کر رہے تھے آپ کے ساتھ ہی کہ 3-3 سال اگر وہ ریاض صاحب پنڈی میں بنا رہے ہیں پچ ایسی, اور کسی کو بتا نہیں رہے کہ میں کیسے بنا رہا ہوں. میں نہیں پوچھا ان سے, کہتے ہیں جی میں رول بھی کر لیتا ہے, کھیل بھی لیتا ہے, کھلا بھی لیتا ہے. یہ نہیں بتایا کہ وہ اس کی آغا ظاہر صاحب نے, نہیں ریاض صاحب ہے میرے خیال میں وہاں پہ جو بناتے ہیں. بہرحال ان کی بڑی کامیاب کاوش ہے, اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے, اگر ان کو اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے تو ویسٹ انڈیز میں جو کریٹرز ہیں ان کو کچھ نہیں پتہ چل سکتا. اچھا جی یہ پچ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ راجہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بڑی ایک غیر معیاری سی ہے. بالکل, پہلی بات ہے پچ اب راکٹ سائنس نہیں, آج کل جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں, جو آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن کے سلسلے ہیں, آپ بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں. ان کے وہی میں بتانا چاہوں گا ان کے بورڈ میں اتنے مسئلے ہیں کہ وہ یہ بھی ون آف دا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسے سالو نہیں کر پائے, ورنہ بڑے آرام سے سالو کر سکتے ہیں. اور پچ واقعی کافی ڈیٹیریٹ کر رہی ہے, اور یہی کہ کچھ حد تک ادھر میچ کال آف ہو, یہ والا بھی میچ لگ سکتا تھا کال آف ہو. بس میں چھوٹی سی ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا, بیٹنگ کی بات ہو رہی تھی اور سلو پیس کی بات ہو رہی تھی, پر بار بار یہ بات یہاں کی گئی ہے کہ ان کی ٹیم بھی اتنی معیاری نہیں ہے, 10ویں نمبر کی ٹیم ہے, ان کی بالنگ بھی اتنی معیاری نہیں ہے. تو اگر ان کی بالنگ بھی اس لیول کی, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم وہ ہے, تو ان کی بالنگ کا بھی اس لیول کا درجہ نہیں ہے, تو پھر بیٹنگ اس کے خلاف اچھی ہونی چاہیے نا, کیونکہ اگر آپ فرض کریں. اچھا آسٹریلیا کی بالنگ بہت اچھی ہے نا, پاکستان نے اس کے خلاف بھی 450 کر دیا تھا. وہ تو کر تو دیا تھا, پر کیا تھا نا جی, 39 رن سے پاکستان ٹیسٹ میچ ہار گیا تھا, اور وہ ٹیسٹ میچ ایک موقع پر یوں لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان کرکٹ ہسٹری کا سب سے بڑا سکور چیز کر لے گا. بالکل کیا تھا, پر اس ٹائم ہمارے ایک تو اوپنر شجیل خان بھی تھے, ٹھیک ہے. دوسرا ایک اور بات کہ اس ٹائم جو تھی میچ تو ہم پھر بھی نہیں جیتے, انہوں نے بھی کافی پرفارم کیا, ہماری بھی بالنگ بڑی اچھی تھی, بٹ اس ٹائم پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ ڈیفینسو اپروچ کے ساتھ جا رہے ہیں. ادھر ہمیں تھوڑی اپروچ ڈفرینٹ لگ رہی تھی, اور اس ٹائم بیٹسمین جو سیٹ مطلب جن پہ مصباح الحق اور یونس خان کے بعد جن پہ ہم نے ریلائی کرنا ہے, جو ہماری بیک بون ہے, وہ سارے بہت پریشر. اچھا راجہ صاحب یہ اسٹاک بالر کیوں کہتے ہیں یاسر شاہ کو؟ ایک تو یہ ہے کہ گگلی پتہ نہیں ان کی جو میرے خیال میں کسی بھی رائٹ آرم لیگ اسپنر کی یا فلپر جو ہے وہ اس کی ورائٹی جو ہے وہی اس کی اسپیشلٹی ہوتی ہے. ان کی اکثر گیندیں ایک تو جو مجھے نظر آیا جب بھی میں نے ان کو دیکھنا شروع کیا ہے ٹی وی پر, تو یہ گیندوں کو بہت زیادہ آگے کر رہے ہیں, اور بلا وجہ بہت زیادہ گیند کو نپ سے زور لگا کے آگے پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب لیگ اسپنر کی بیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو فلائٹ ہوتی ہے نا وہ بڑی پینیٹریٹو ہوتی ہے, اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب نیچے لینڈ کر رہی ہے یا کب کتنی اوپر آئے گی اور کتنی پیچھے رہے گی. یہ ایک میجیکل ٹرک ہوتا ہے کسی بھی لیگ اسپنر کے پاس. گگلی ان کی کہیں کہیں نظر آتی ہے, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے پورا پریشر ڈالا ہو, یعنی ایک لمبا اسپین کرنے کے بعد 3-4 ایون 6 آؤٹ کر جانا وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ایک جیت کے اندر اور ایک یقینی جیت کے لیے اور جلد جیت کے لیے ایک رول ایلک اسپنر کو ادا کرنا چاہیے, اور اس پائے کے جس نے کوئکسٹ 100 کیے ہوں وہ نظر نہیں آ رہا. شاید مجھے لگتا ہے کہ اب یہ کافی لوگ ان کو سمجھ چکے ہیں, یا ان کے ساتھ کچھ اپنی کمر کے پرفارمنس تو دے دی پچھلے میچ میں بھی راجہ صاحب. دیکھیں اب وہ جو 6 آؤٹ کیا, اب کافی لمبے انہوں نے کر لیے, کافی لمبا اسپیل انہوں نے کیا, 24-25 اوور کیے. میرے خیال میں ان کو ہر میچ میں 15-16 اوور اس ٹیم کو دیکھتے ہوئے کرنے چاہیے, اس کی اسٹرینتھ دیکھتے ہوئے, اس کی جو بیٹنگ آرڈر ہے اس میں جو لوگ جس طریقے سے کھیل رہے ہیں. اور آپ خود ہی کہہ رہے تھے کہ وہ ایگریسو اپروچ سے کھیل رہے ہیں, جو ایگریسو اپروچ سے کھیلنے والے ہیں ان کو تو لیگ اسپنر کے لیے وہ بڑا ان کے لیے فیٹل ہوتا ہے. ایسا ہو نہیں آسان ہوتا ہے آؤٹ کرنا, ایک یہ امپریسو نظر نہیں آ رہا. شاداب خان پہلا ٹیسٹ میچ, بالکل میرا خیال ہے شاداب خان کو لایا بھی اس لیے گیا کیونکہ پچھلے میچ میں آل دو یاسر شاہ کی پرفارمنس بھی تھے, مین آف دا میچ بھی بنے, بٹ وہی والی بات کہ بہت زیادہ اوور کرا گئے تھے. اس دفعہ شاداب خان کو لایا گیا. کل انہوں نے جو اوورس کرائے ہیں, کل کی میں بات کروں گا, پہلی اننگس کی تو نہیں بات کروں گا, وہ اچھی کرا رہے تھے, پر ان کا بھی یہ کہ بہت زیادہ تیز بالنگ کرا رہے تھے. اور کل انہوں نے لاسٹ اوور میں کہتے ہیں 12 رنز ان کے ڈیو ٹو رانگ بالنگ ہو گئے کہ باعث مل گئے, بٹ ابھی ینگ ہے اور لگ نہیں رہے کہ اتنے ینگ بندہ اس طرح کی لیگ اسپن کرا رہا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, ابھی ان کو مجھے لگتا ہے کہ جلدی موقع دے دیا گیا. ہمارے یہاں پہ اب ایک اور چیز شروع ہو گئی, یا تو
اب سے کیا شروع سے 47 سال کے بندے کا بھی ڈیبیو کرا دیتے ہیں, 16 سال کے بندے کا بھی ڈیبیو کرا دیتے ٹھیک ہے, کوئی تسلسل کسی جگہ پہ نظر نہیں آتا. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمایوں, آپ تشریف لائے. راجہ علی خان صاحب آپ تشریف لائے, آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہمارے ماہرین کی. ٹیسٹ میچ بہرحال آن ہے, اور مصباح جو کہ مسٹر 99 ہے, دیکھنا یہ ہے کہ اس ٹیسٹ میچ کے اختتام پر ان کی بحیثیت کپتان فتوحات میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آج کے کھیل میں پاکستان کے گیندبازوں کا بڑا امتحان ہے, اور انہیں جلد آؤٹ کرنا پڑے گا. پاکستان کی بیٹنگ کو کم سے کم رنز چوتھی اننگز میں ہدف جو پاکستان ٹیم کو ملنا وہ کم سے کم ہونا چاہیے. زیادہ ہدف پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ پچ کا رویہ اور خراب ہوتا جائے گا. جیسے جیسے رنز زیادہ ہوں گے, اس پچ پر کھیل زیادہ ہوگا, مشکلات بلے بازوں کے لیے بڑھ سکتے ہیں. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.